بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جنگ بدر کا واقعہ۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ جنگ سے پہلے کے حال: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کا ایک شخص مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے کوئی جنگ کا سامان ساتھ نہیں تھا۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم قافلے کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کا لشکر لے کر تیار روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو یہ خبر بھیجی کہ واپس آ جائیے، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ میں مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہ بڑی ہی بہادری اور شجاعت سے جواب دیا اور کہا: ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ آغاز جنگ 17 رمضان 2 ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن جوش و خروش کفار سے کہیں زیادہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا فرمائی: الہی، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ سے خطاب ہو کر فرمایا: کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھینک کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ کی ابتدا نہ کرنا۔ جنگ سے شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ، شعبہ، ولید نکل کر میدان میں آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر ان سے لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ، شعبہ اور ولید کا قتل۔ عتبہ کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، اور شعبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن جراح، اور ولید کے مقابلے میں علی بن ابی طالب جائیں۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی حضرات میدان میں مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت علی نے عتبہ، ولید دونوں باپ بیٹوں کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شعبہ کے مقابلے میں صحابہ زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر شعبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی باقی جماعت بھی حملہ ہو گئی۔ جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا: جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کفار کے 70 سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے اور یہ سب کفار کی ایک جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک صحابی نے خواہش کی، حماس انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کھجور کھاتے ہوئے اور پوچھا کہ اگر کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں
تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہاں اسی وقت آپ نے ہاتھ سے بقیہ کھجور پھینک کر تلوار کھینچی اور دشمنوں پر جا پڑے اور لڑکا شہید ہوئے۔ ابو جہل کا خاتمہ۔ ایک نو عمر انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا۔ معاذ بن عمرو نے موقع پا کر اس کے پیر پر تلوار ماری، ایسا وار کیا کہ اس کے ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گرا۔ یہ دیکھ ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آ گیا یا معاذ کو زخمی کر دیا ہے۔ اس کے بعد انصاری کے ایک دوسرے نوعمر صحابی نے ابو جہل کو جا کر تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ لہو لہان ہو کر گر پڑا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ کہیں پڑا ہوا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ گئے اور سر کاٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جنگ کی شہادت۔ جنگ بدر میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ شہیدوں کو وہی دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔